السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور شو اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. رشتہ دار اگر ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں، اور اگر قریب ہوتے ہیں تو کچھ کھٹی میٹھی نوک جھوک چلتی رہتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا اثر ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے. ہمارے بچوں کی زندگیاں کیسے ہمارے ان تعلقات سے افیکٹ ہوتی ہیں، ان تمام سینیریوز کا آج ہم ڈسکس کریں گے اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ، ڈاکٹر کنول کیسر اور افشا خالد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر کنول، رشتہ داروں کے ساتھ ہم بہت سارے تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ ہم سے دور رہ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. اگر رشتہ دار ہمارے بالکل ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں؟ اس سینیریو کو ماں باپ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ کیا اس کے ڈائنامکس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی ایسا سیشن نہیں لیا جہاں پہ بہت سی خواتین بیٹھی ہوں اور میں ان کو کوئی بھی مسئلہ سمجھا رہی ہوں اور ایک ہاتھ نہ کھڑا ہوا ہو جس میں ان خاتون نے کہا ہو یہ جو آپ سب کچھ بتا رہی ہیں یہ تو میں کر رہی ہوں یا میں کر لوں گی، لیکن اگر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوں تو پھر کیسے کروں. اور مجھے یہ لگتا ہے کئی دفعہ کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی آڑ لے کر اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں یا اپنی فرسٹریشن کو وہ اس چینل کی طرف لے جاتے ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ سارا دن یہ ڈیبیٹ کرتے رہنا کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو اس میں سے نکال کے یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن میں آپ کو اکٹھے رہنا پڑ رہا ہوتا ہے. اب اس میں بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. مثلاً کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کے والدین جو ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ گھر کے 2 پورشن ہیں، ان میں 2 بھائی ہیں، ان کی فیملیز رہ رہی ہیں ساتھ ساتھ اور ان کی انٹریکشن ہے. تو اس قسم کے جو بھی سینیریوز ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین رہ رہے ہیں ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے کوئی جوان بیٹا بھی ہے اور جوان بیٹی بھی ہے جن کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں کچھ تو ہماری انٹریکشنز چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے ہیں وہ کنٹینیوسلی ہماری انٹریکشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ایک ہیلدی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں وہ آگے جا کے اپنے تعلقات کو بھی اچھا بناتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو شروع سے یہ بتا دیا جائے کہ سسرال والے تو اچھے نہیں ہیں اور میکے والے بہت اچھے ہیں، تو وہ جب اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکل تو ان کے دماغ میں نا ایک کانسیپٹ ڈرلڈ ہوا ہوتا ہے کہ سسرال والے اچھے نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سی فیری ٹیل سٹوریز پڑھ کے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جہاں پہ بھی ستیلی ماں ہے نا وہ کبھی اچھی نہیں ہوگی. وہ ہم دیکھتے ساتھ ہی فوراً کہتے ہیں اچھا یہ تو اچھی نہیں ہوگی. حالانکہ جب ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے تو کئی دفعہ اپنی جو سگی ماں ہے وہ بھی کئی دفعہ وہی کام کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دل آپ کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہر چھوٹی بڑی بات کو دل سے لگانا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ عزت اور احترام جو ہے اس کو لانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتدال کو وہاں پہ درمیان میں پلیس کرنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہسبینڈ وائف دونوں کو پریکٹس کرنی چاہیے، اور جس میں یہ کہ ہسبینڈ وائف کو جہاں پہ بہت ساری انٹریکشنز ہیں، بہت سارے دونوں کے لیے چیلنجز ہیں، ان کو آپس کا جو بانڈ ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ باقی رشتہ داریاں نبھاتے ہسبینڈ وائف یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آپس میں جو بانڈنگ کرنی ہے اس سے ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. تو وہ جب بانڈ ویک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ میکا اور سسرال کی ٹسل شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ شروع ہوتی ہے، یہ 2 بھائی ہیں تو آپ کا بھائی یا آپ کی بہن، تو یہ جب معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ رشتے قابل احترام نہیں ہیں. صحیح. اس میں دیکھیں کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو رشتے جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ شادی سے پہلے والدین بہن بھائی بس یہاں تک کچھ رشتے محدود ہوتے ہیں. شادی کے بعد آپ دیکھیں اسی عورت کے اسی مرد کے رشتے کتنے زیادہ ایڈ ان ہو جاتے ہیں. دیورانی، جٹھانی، ساس، سسر، ٹھیک ہے، آگے سے ان کے بچے، نندے ہیں گھر میں. تو رشتے جہاں جب بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ذہن میں ضروری رکھنا ہے کہ جتنے رشتے بڑھیں گے یعنی کہ ہیومن انٹریکشن جتنا بڑھے گا آپ سے غلطیاں اتنی زیادہ ہوں گی. جب تک آپ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں تھے، آپ کے پیرنٹس آپ کو کور کر رہے تھے، یہ ایک شیلٹر آپ کے سر پر موجود تھا. اب آپ ایکسپوزڈ
ایک ایکسپوجر کے اندر ہیں جہاں آپ ایز این انڈیویجول کاؤنٹ ہوں گے اور آپ کی ہر موومنٹ جو ہے وہ یا تو اچھی لکھی جا رہی ہے یا غلط لکھی جا رہی ہے, یعنی کہ نوٹس ہو رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے, جہاں ہیومن انٹریکشن زیادہ ہوگا وہاں غلطیاں زیادہ ہوں گی. اس کا مطلب ہے غلطی زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں, آپ دیکھیں فارسٹ میں, جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں بھڑکتی, وہ ہمیشہ ایک چنگاری سے شروع ہوتی ہے. ہم نے گھروں کے اندر جب بھی, جیسے جوائنٹ فیملی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انڈو پاکستان کا ایک کلچرل کانسیپٹ ہے جو انٹروڈیوس ہوا تھا, اور اس کانسیپٹ کے اندر جوائنٹ فیملی آج تک ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ہیلدی سائن بھی ہے. دیکھیں جس میں آپ کو رشتوں کی پہچان رہتی ہے, بڑے چھوٹے کا احترام, آپ والدین کو ڈسکارڈ نہیں کر دیتے بلکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ رہتے ہیں اور آپ ان سے جو رہنمائی وقتاً فوقتاً لینی ہوتی ہے آپ لیتے رہتے ہیں. پلس یہ کہ دکھ سکھ کے ساتھی وہ ایک چھت کے نیچے ہیں. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اپنے پازیٹیوز تو ہیں, لیکن اگر ایک چھت کے نیچے جب ہیومن زیادہ ہیں, انٹریکشن زیادہ ہے, غلطیاں, تو اس لیے ایک چھوٹا سا اصول دیتے ہیں, من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. اب آپ دیکھیں, اور ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے, جہاں جس شخص نے جھگڑے کو اس لیے چھوڑا, پہلے چھوڑ دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا گھر جنت کے کنارے بنائے گا. اور جو حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دے, اس کی ضمانت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے درمیان میں بنائے گا. اب آپ دیکھیں یہ کچھ انسینٹیو موٹیوز ہیں, اس لیے ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے برتن کھٹکیں گے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں لے کر جانا کہ ہم نے ساس کو خوش کرنے کے لیے ہم اس جوائنٹ فیملی میں گئے ہیں, سسر کو خوش کرنے کے لیے گئے ہیں, یا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ہم گئے, تو جب وہ خوشی نہ ملے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ڈسٹرائے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو انسان جب ایک نیت رکھتا ہے کہ یہ ایک حسن اخلاق میرے ساتھ چلے گا, تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ ایک پوری اپنی جگہ پر آ کر سیٹل ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں ایک بہت اہم مسئلہ جو جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آتا ہے ہمارے پاس, وہ یہ ہے کہ والد جو ہیں وہ اپنی فیملی کی طرف بچے کو ڈریگ کرتے ہیں, والدہ جو ہیں وہ اپنی فیملی کی طرف ڈریگ کرتی ہیں. وہ ننہال اور ددہال کی جو ایک ٹف ہے نا, وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے. چاہے بچہ ددہال والوں کے ساتھ ہی رہ رہا ہے, لیکن والدہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ جو ننہال والے ہیں نا یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ پھپھو کے سامنے تو بات نہیں کرنی, لیکن خالہ کے سامنے تم یہ بات کر سکتے ہو. اس کا بچے کی مائنڈ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یا یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے گفٹ آیا ہے تو ننیال کے گفٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, ددیال کے گفٹ کو نہیں کیا گیا. اور اسی طرح سے اگر فادر کے سامنے ہوگا تو وہ دوسرے طریقے سے اس چیز کو دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ ہمیں نا ہمارے بچے بڑے وائز ہوتے ہیں ایسے سچویشن میں رہتے ہوئے, تو اگر پیرنٹس یہ کام کریں کہ اپنے ریلیشن شپ بلڈنگ کریں سب کے ساتھ, ہر ایک کو عزت دیں اور تھوڑی سی سپیس یہاں پہ اوپن چھوڑ دیں, اور اس میں بچے کو خود ڈیسیژن کرنے دیں. دیکھیں اگر کوئی بھی ریلیٹیو ایسا ہے جو بچے کو نہیں پوچھتا, بچے کو اچھی چیز نہیں دیتا, بچے کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتا, تو بات یہ ہے کہ بچہ خود اسیس کر لے گا. بچے آج کل کے بڑے شارپ ہوتے ہیں, ان کو 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کون مجھ سے محبت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا, اور بچہ اسیس کر کے خود ہی اس طرف چلا جائے گا. آپ کو درمیان میں ان کے ریلیشن شپ کے آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں, تو آپ کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھپھو کو نہیں بتانا, یہ دادی کے سامنے بات نہیں کرنا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نانوں کے سامنے تو بات ہو رہی ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں تو بچے کے سامنے وہ بات آپ لے کر ہی نہ آئیں, کیونکہ آپ اس کو کیوں یہ بتا رہے ہیں. کئی دفعہ بچے ایسے بلنڈرز پھر ایسی جگہوں پہ کر دیتے ہیں کہ وہ ماما نے کہا تھا کہ وہ آپ کو نہیں بتانا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود ہی ہم اپنی عزت کھوتے ہیں, نہ صرف سسرال والوں کے سامنے بلکہ بچے کے سامنے بھی. اور ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم ایسی سچویشن میں نا بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں آپ کی امی عجیب ہیں, بچے سے کریت کے پوچھ رہی تھی, جبکہ ہم نے ہی اس سارے سین کو بگاڑا ہوا تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بعض اوقات جوائنٹ فیملیز میں بچے آپس میں, جٹھانی کے بچے, دیورانی کے بچے, نندوں کے بچے آ جاتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ اس ماحول کے اندر ان کی بھی ایک پرورش ایک اور طریقے کی ڈیزائر
رکھتی ہے. بچوں کو کھیلنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگڑ جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, رونا اور چیخنا چلانا اور چھینا تانی بھی ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اور ناظرین ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے تو آپس میں لڑنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ واپس بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ماؤں کے دل خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دل میں گرج رکھ لیتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ گرج ہم بچوں میں ٹرانسفر تو نہیں کر رہے. اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کو جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب کزنز آپس میں رہ رہے ہیں, سیم ایج کے بچے ہیں, بہن بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں, لیکن جب ایکسٹینڈڈ فیملی کے بچے آپس میں لڑتے ہیں تو وہ ایک محاذ کھل جاتا ہے. وہ ماؤں کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے جنگجو یہاں اتارے ہوئے ہیں اور اب میرے بچے کو جیت کر آنی چاہیے یہ جنگ. لیکن کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہم گرجز بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اس میں دیکھیں پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو لیٹ دیم لرن, لیٹ دیم لرن, لیٹ دیم شیئر. اور شیئرنگ تو ظاہر ہے ماں کی طرف سے ضرور جانی چاہیے, لیکن نیگیٹو نہیں جانے چاہیے. ان کو کسی حد تک آن دیئر اون رہنے دینا چاہیے ہے. ماؤں کو صرف اس وقت آنا چاہیے جب بات ان کو لگے بگڑ رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کو صرف الگ کرنے کے لیے, اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ کے جزا فضا شروع ہو جائے کہ تم نے. اور آپ نے دیکھا بعض اوقات بچے ماؤں کے ساتھ مل کر جٹھانی دیورانی کے بچے یا نندوں کے بچوں کی اور بےزتی کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں کہ تم نے میرے بچے کو کیوں مارا, یا بدلہ لینے لگ جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو نیگیٹو ٹریٹس ہم اپنے بچوں میں آٹومیٹکلی اب ہم لاکھ کہتے رہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا یا میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, بچے نے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے بچہ وہی پک کرے گا, اور نیکسٹ ٹائم اس کے اندر ایک اور دلیری آئے گی کہ میری تو ماں بھی میرے ساتھ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ میسج غلط کنوے ہو رہا ہے. اب یہ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں رہنا ہے, تھوڑا سا ریلیشن شپ بلڈنگ ان لوگوں سے کر لیں جن کے بچے زیادہ فریکوینٹلی ملتے ہیں, کھیلتے ہیں, اور آپ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج کون لیڈ کرے گا. مثلاً اگر آپ کی دیورانی ہے اور آپ نے کہا کہ بھئی آج تمہاری باری ہے, جو بھی جھگڑا ہوگا تمہارے پاس آئے گا, تم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک شخص کو رسپانسبل بنا دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے کسی دن آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کسی دن کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے الٹیمیٹلی کہ سب ایک ہی گیم کا حصہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پھر مینیپولیٹ اپنے مطابق کر سکتے ہیں. ایک ٹیم ورک سی محسوس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ بتا دیتے ہیں آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں, ایک دفعہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں بچوں نے تو لڑنا ہے, کامن گراؤنڈز پہ لڑتے ہیں سارے بچے, اس میں تیرا میرا نہیں ہوگا. ہم یہ جب رہ رہے ہیں اکٹھے تو جب کوئی لڑے گا, اگر فرض کریں میں نے یا تم نے جا کر بچوں کو ڈانٹ دیا یا روک دیا تو دوسرا مائنڈ نہ کرے. اگر اس کو کوئی چیز بری لگی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرے, مجھے ہی بعد میں الگ سے بتا دے کہ جب آپ بات کر رہی تھی تو مجھے یہ محسوس ہوا. اس سے کیا ہوگا کہ ان دا لانگ رن آپ آپس میں بھی اپنے تعلقات کو بہتر طور پہ نبھا سکیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس وقت پیرنٹس میں نا ٹالرنس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے لوگ جو تھے اسی طرح اکٹھے رہتے تھے, بلکہ بہت بڑی بڑی فیملیز اکٹھی رہتی تھیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے. ہم تو پتہ نہیں اپنا جو مائنڈ ہے نا وہ پلیٹ میں لے کے نکلتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں دیکھو یہ میرا مائنڈ ہے, خبردار جو اس کے مطابق تم نے کوئی کام کیا. تو یہ جو چیز ہے نا, کیونکہ ہم اگر یہ کریں گے نا کل کو ہمارا بچہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بات ان کی ہوگی کہ جو بالکل ساتھ رہ رہے ہیں ان کو تو مسئلے ہو ہی رہے ہیں, جو ساتھ نہیں بھی رہ رہے انہیں بھی مسئلے ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب کچھ رشتہ دار ہیں جو ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں, کچھ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, کچھ دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں. ہر وقت ماں اسکائپ پہ آن لائن ہے, ہر وقت واٹس ایپ پہ کالنگ ہو رہی ہے, ہر وقت دکھایا جا رہا ہے, نئی گھر کے اندر پلیٹ بھی آ رہی ہے تو اس کی بھی تصویر دی جا رہی ہے, کیا کھانا بنا ہے اس کی تصویر بھیجی جا رہی ہے. اس سے بھی مسائل وہیں کے وہیں ہیں, مطلب ان کے اپنے مسائل چل رہے ہیں. وہ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں وہ مسائل مجھے تو لگتا ہے کہ کم ہونے کے بجائے بڑھ چکے ہوئے ہیں, کیونکہ کئی جگہوں پہ ایسے ہے کہ
اگر ساس کمانڈنگ پوزیشن میں ہے تو وہ بہو کو کہتی ہے مجھے اپنی الماری کھول کے دکھاؤ, مجھے اپنی ایون دیچکی تک دکھاؤ کہ تم نے صاف کی ہے کہ نہیں کی ہے. اسی طرح اگر کسی لڑکی کی مدر کمانڈنگ پوزیشن میں ہے تو وہ دن رات اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے تمہیں انہوں نے ناشتہ کیا دیا اور انہوں نے کھانا کیا دیا, اور وہ تمہارے ہسبینڈ تمہیں ساری پے لا کے دیتے ہیں اور اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں, اور آج تم سے انہوں نے یہ کیوں نہیں بات کی تھی. یعنی بجائے اس کے کہ ہم مسائل کو کم کریں, ڈائلیوٹ کریں, ان کو بتائیں, جیسے افشا نے کہا کہ جب اکٹھے برتن ہیں تو کھنکتے ہیں ساتھ ساتھ, بجتے ہیں, اور دس از پارٹ آف لائف کہ آپ کے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. اس کو ایکسیپٹنس دینے کے بجائے ہم لوگ اسی کو فلیئر اپ کروا دیتے ہیں نا. تو یہ ایک بہت اہم ایریا ہے کہ اسکائپ کا بھی صحیح استعمال ہو, ایک ہیلدی استعمال ہونا چاہیے, واٹس ایپ کا بھی ایک ہیلدی استعمال ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں جب بچیوں کی ہم شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دینے چاہیے نا بچیوں کو, کہ دیکھیں اب گھروں میں جا رہی ہیں, ظاہر ہے چھوٹی انبن چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پر آپ نے رپورٹ بیک کرنا ہے. فوراً آپ اپنی اماں کو ایک ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں کہ اماں دس ہیپن. کیونکہ دیکھیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے مائلز اوے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں آپ اپنے مینٹل ٹینشن پریشر کتنے مائلز اوے اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ ماں بیچاری جو کچھ کر بھی نہیں سکتی, وہ وہاں بیٹھے جو پریشانی لیتی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو بچیوں کو اس میں بھی تھوڑا سا, اور آپ دیکھیں دوسری, اور آپ نے بعض اوقات اب تو یہ بھی دیکھا ہوگا 1 کلک اوے اور وہ کسی غلط بندے کو ہی چلا گیا, جس کو آپ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے وہ وہاں بھی چلا گیا. تو باہر یہ باہر تو باتیں بالکل درست ہیں کہ یہ ان چیزوں نے مسائل کسی حد تک کم تو نہیں کرے, لیکن بہرحال ان کے پازیٹیوز ہیں, ہمیں جاننا ضروری ہے. اچھا, میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے اس چیز کا پازیٹیو استعمال کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے ہسبینڈ ہے, وائف ہے, اور ساتھ ان دونوں کی مدرز ہیں یا پیرنٹس ہیں, ان کو ایک وہ اس کا واٹس ایپ گروپ بنا کے اس پہ ڈالا ہوا ہے. واو, ٹھیک ہے. اب اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی, چاہے وہ وائف نے ڈالنی ہے بات یا ہسبینڈ نے ڈالنی ہے بات, دونوں کے پیرنٹس تک جائے گی ایکولی. یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے گھر بتا دیا, تم نے اپنے گھر بتا دیا. وہ مشورے بھی اکٹھے اسی گروپ پہ لے رہے ہیں, ان کا ایک فیملی گروپ بنا ہوا ہے, اور اس میں کوئی نان محرم بھی نہیں ہے, سارے محرم رشتہ دار ہیں کہ کوئی اگر آپ نے چیز شیئر کرنی ہے, کوئی پوچھنی ہے, تو آپ آرام سے بات کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک انسیکیور فیلنگ جو ہوتی ہے نا دونوں فیملیز کو, وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی بھی ہم بہت سی ایکٹیویٹیز خود سے سوچ کے جنریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اب ملنا ملانا زیادہ تر انہی کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. تو جب وہ گروپس بن جاتے ہیں, اسی میں خیر خیریت بھی لی جا رہی ہے, اس میں چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, تو وہ جو ڈسٹنٹ جو آنا جانا تھا وہ یہیں اس کی کافی حد تک چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. ایک اور بڑی اہم چیز ہے ناظرین, اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے, یا ماں باپ کا جو باقی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, چاچا ہیں, پھپھی ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, ان سب کا آپس میں ایک سائلنٹ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, سائلنٹ پریشرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, فلاں کے بچے کو تو وہاں نوکری مل گئی ہے, میرے بچے کو نہیں ملی. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بہت شو آف کر کے آپ کو بتائی بھی نہ ہو, لیکن کہیں اندر اندر آپ سے پریشر لے رہے ہیں کہ اچھا میرے بیٹے کی نوکری بھی اب لگ جانی چاہیے. کسی کی بچی کا رشتہ ہو گیا, بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, اس کی رشتہ ہو گیا, میری بچی گھر بیٹھی ہوئی ابھی تک, آپ نے وہ سائلنٹ پریشر لے لیا. ہو سکتا ہے اگلے نے آپ کو شو آف نہیں بھی کیا, اس نے آپ کو نہیں بھی بتایا. تو یہ چیز ماں باپ میں ہے, اور پھر یہ چیز بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا سیناریو ہے؟ دیکھیں, اگر ہم شروع سے نا صلہ رحمی کو صحیح طرح سمجھیں اور ایک دوسرے کی جو کہتے ہیں کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں اور ان کی کامیابی پہ خوش ہوں, اور یہ اس چیز کو ایشو نہ بنائیں, فوراً مقابلے بازی پہ نہ آ جائیں. دیکھیں, اس میں کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. تو اگر ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا تو ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا, ہم ان کی خوشی میں خوشیوں کے ساتھ ہی شامل ہوں گے. کیونکہ ہر خاندان میں کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, کسی کے پاس لائک بچے زیادہ ہوں گے, کسی کی ایک خواہش پوری ہو رہی ہے, کسی کی دوسری ہو رہی ہے, ورائٹی ہے نا. تو اس میں اگر ہم سب مل جل کے ساتھ رہ کے سارے کام کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک کہ یہ والی روش قائم رہے گی صلح رحمی کی, تو جہاں معاملات بگڑیں گے بھی, تو وہ اگر بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ رشتوں کا جوڑ کر رکھنا, جیسے ایک بات ہے نا قطع تعلق کی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں, اور جن کا زمین میں جھگڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اس وقت روک دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی مغفرت اس کی وجہ سے روک دی جائے, جسٹ بیکاز زمین پہ اپنے تعلقات
درست نہیں ہیں. تو اس لیے صلح رحمی جو ہے وہ انسان کو ایک بہت بڑا انسینٹیو دیتی ہے, جس سے رزق جو رزق ہے ہمارا, اس میں بھی آپ دیکھیں دس از ون آف دا ویز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اگر جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کرے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوگی کہ ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں, ایک یہ ہوگا کہ ڈسٹینٹ ہیں, ایک یہ ہوگا کہ سیم سٹی میں ہیں. سیم سٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویکینڈ سے ملتے ہیں, اکثر ویکینڈ پہ گیدرنگ ہوتی ہے, اس کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے ہیں کیا؟ بالکل ہونے چاہیے. دیکھیں ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو ہم معاملات کرتے ہوئے پہلے بتائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ جی سنڈے کے دن چھٹی ہے تو جی سب لوگ جو بھی پیرنٹ ہے اس کے گھر چلے جائیں گے. جیسے عید کے موقع پہ بھی کچھ لوگوں کا اصول ہوتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, تو سب لوگ مل کے کچھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مل کے کھانا بنا کے لا سکتے ہیں, چپ ان کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. اس میں یہ ہے کہ میں نے جو زیادہ چیز دیکھی ہے کہ کزنز دیکھنا چاہیے کہ لڑکوں کی الگ ایکٹیویٹی ہو, لڑکیوں کی الگ ایکٹیویٹی ہو. کئی دفعہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اور یہ کہ پہلے سے ویل پریپیئرڈ جانا چاہیے کہ ہم کس کس کے کیا کیا اچھی بات کریں گے, یعنی لک فارورڈ کرنے والے سٹائل سے جانا چاہیے. اگر آپ ایک لیڈ بیک سٹائل سے جا رہے ہیں, آپ جا بھی رہے ہیں, یا یہ کہ آپ سرپرائز وزٹس دینے کے بڑے شوقین ہیں, دروازہ کھلا پتہ چلا کہ جی ایک دم جو 6 گھنٹے کے فاصلے پہ رہتے تھے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم گزر رہے تھے, ہم نے کہا پتہ آ جائیں آپ کی طرف نا. یا یہ کہ کئی دفعہ لوگ اسی طرح کسی کے گھر وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کی پرائیویسی, کمروں میں جا کے الماریاں کھول کھول کے چیک کرتے ہیں انہوں نے نئی چیزیں کیا لی ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جی اچانک یلغار ہوگی آپ کے گھر پہ, اب جنہوں نے یلغار کر دی انہوں نے تو کر دی, اب جو اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کا ریئیکشن اس پہ کیا ہونا چاہیے, یہ ہم پتہ کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر پہ اچانک رشتہ داروں کی یلغار ہو جائے تو جنہوں نے یلغار کر دی انہوں نے تو کر دی, اب جو اس گھر میں لوگ ہیں انہیں کیسا ریئیکشن دینا چاہیے؟ جی کنول. جی, جب آپ کے اوپر کسی نے یلغار کر دی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ان کو ویلکم کریں. ٹھیک ہے, جو آ گیا دروازے پہ آپ اس کو واپس نہ بھیجیں. ویسے تو ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کوئی پوچھے بغیر نہ آئے, بتا کے آئے, اور پرائیویسی کا لوگوں کے خیال رکھے. 3 دفعہ چیک کرے اگر کوئی نہیں وہاں پہ ملتا, چاہے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے گھر میں کھڑی ہوئی, لائٹ جل رہی ہے اور کوئی رسپونڈ نہیں کرتا, تو آپ واپس چلے جائیں مائنڈ کیے بغیر. لیکن یہ کہ اگر اب وہ آ گئے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہیں تو اب آپ کیا کریں, ان کو ویلکم کریں. اچھا, ہماری پرابلم ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے نا ایک بڑا فیس پٹ اپ کرنا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر اس دن دال بنی ہے تو اب ہم نے ادھر ادھر مطلب غصے میں پھرنا ہے کہ جی اب چکن نہیں ہے, اب گوشت نہیں ہے, اب کیا منگائیں, اب آرڈر کریں, آج بجٹ کا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں, جو آیا ہے جو اویلیبل ہے آپ ان کو سرو کریں. بی نیچرل ود دیم. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے پھر انڈیو پریشرز ہوتے ہیں نا وہ بھی ذرا کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم اوور آل ایک کلچر کریٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو ہر دفعہ سپر ویلکم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل مینز ہیں جس سے ہم لوگوں کے گھر جا آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بتائیں کہ جی آج کل ہمارے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, ہم پریفر کریں گے کہ آج کل ہم نہ ملیں, مثلا 2 ہفتے بعد ہم ملاقات کر لیں, ہم اس دن پکنک پہ کوئی پروگرام بنا کے چلے جائیں گے, یا اس دن آپ پہلے سے ان کو کہیں کہ جی 2 ہفتے کے بعد ہم آپ کو لنچ پہ بلانا چاہیں گے. یعنی کچھ چیزیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور وہ آنا جانا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کچھ ایسے رول سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں, قبل از وقت ان کو اناؤنس کر کے بتا سکتے ہیں, تاکہ پھر لوگوں کو بھی اندازہ ہو اور وہ آپ کی پرائیویسی کا احترام کریں. دیکھیے کنول, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ 3 دفعہ کھٹکاؤ اور اگر تمہیں جواب نہ ملے تو بغیر مائنڈ کیے واپس چلے جاؤ. اب آپ دیکھیں یہ کتنی ایک نیچرل ہمیں دی گئی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو مائنڈ. آپ کے آپ دیکھیں دوپہر کو کچھ لوگوں کو آرام کرنے کی عادت ہوتی ہے, بچوں کو یہاں تک گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ دوپہر کا وقت اور عشاء کے بعد, یعنی فجر سے پہلے, ٹھیک ہے, بچے جائیں گے تو کھٹکا کر جائیں گے, والدین کا دروازہ بھی کھٹکا کر جائیں, وہ ایسے واک ان نہ کریں جبکہ وہ اپنی پیوبرٹی کے اس ایج میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اجازت ہے ہم بھی اپنے کمروں میں پرائیویسی ریلیکس کرتے. تو یہی چیز مہمانداری پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے گھر جائے تو وہ مواقع, آپ دیکھیں آپ عین کھانے کے ٹائم پر چلے گئے بغیر بتائے,
ٹھیک ہے, یہ دوسرے کو ایک طرح سے اذیت دینے کے موافق ہو سکتا ہے واقعی اس کے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہ ہو, اور ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہم کھانا تو نہیں کھانے آئے, آپ دیکھیں اس کو آپ انڈیو پریشر میں ڈالنے والی, یا آپ این جب 3:30 دوپہر کا گرمی کا شدت کا موقع ہے اور آپ اس کے گھر پہنچ گئے ہیں 3 بچوں کو لے کر, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ ہم تپتی ہوئی دھوپ میں ہم باہر کھڑے ہیں تو یہ فوراً دروازہ کھول دیں, جبکہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں. بچوں کے ایگزامز ہیں, کوئی بیمار ہے گھر میں, یا کسی کی کوئی فلائٹ ہے, کسی کا جہاز ہے, کسی کی ٹرین ہے, کسی نے جانا ہے. اب یہ چیزیں آپ دیکھیں, اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ دین ہمارا بڑا آسان ہے نا, اور دوسرے کو سپیس دیں, اس کی پرائیویسی. آپ دیکھیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ہماری جتنی بھی تھیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اندر دنیا کے شعور کے ساتھ ساتھ آخرت کی وہ بہت زیادہ, ہماری تو امہات المومنین وہ زیادہ کانشیس تھی, لیکن ان کے ہاں بھی پرائیویسی تھی. ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف کا درجہ رکھا تھا وہ سب کا برابر تھا, یعنی کہ پرائیویسی ہر ایک کی اپنی تھی. تو ہمیں بھی یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کسی کے اور اگر کسی وجہ سے آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کلچر کیا کہہ رہا ہے, دین تو یہ کہہ رہا ہے, لیکن کلچر کیا کہہ رہا ہے؟ کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے دروازے کا جواب نہیں دیا, اب وہ سارے زمانے میں وہ بات مشہور کرے گا کہ میری بےزتی کرا دی اور مجھے تو انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھول کے دیا. اچھا اب ہم یہ فون کرتے ہیں, فون نہیں اٹھایا. آپ دیکھیں بعض اوقات انسان ہے, بہت سی وجوہات ہوتی ہے, فون نہیں اٹھا, لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہم پرائیویسی کی خاص طور پہ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا ایک دم یلغار ہوئی ہے, بڑے تو جو پریشان ہوئے ہیں وہ بچے جو ہیں اس کا کیا امپیکٹ لیں گے نا. ان کو یا تو یہ سمجھ آئے گا کہ رشتہ دار اچھی چیز نہیں ہے, برڈن ہے, یا ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہم سب سے امپورٹنٹ ہے ہم جب مرضی جیسے ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی کے گھر بھی چلے جائیں. اوکے, اچھا بچوں پہ بھی بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں ہمارے رویوں کے, ہمارے ان تمام رشتوں کے. ماں باپ کی ڈیلنگز کو بچہ بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بچہ ہے اس کو کچھ نہیں پتا, چاہے وہ آپ کے سائلنٹ پریشرز ہیں. جو کمپٹیشن آپ محسوس کریں, بچہ بھی اپنے کزنس کے ساتھ وہی کمپٹیشن محسوس کر رہا ہے. اس کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کہ اچھا میرے ابو, کیونکہ ماں اور باپ بات کرتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھا تم نے فلاں کا یہ کام ہو گیا, اس نے آبزرو کر لیا. دوسری چیز, ایک تو کمپٹیشن, دوسری چیز ماؤں کو عادت ہوتی ہے یا باپوں کو عادت ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے گوسپ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بڑا ایک عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ آ کے آپ کے گھر بیٹھے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا, ساری باتیں کی, وہ اٹھ کے اس دروازے سے باہر گئے, دروازہ بند ہوا ہے, اینڈ بوم ایک دم گوسپ شروع ہو گئی. تم نے دیکھا وہ کیا کہہ رہی تھی, تم نے دیکھا وہ یہ کہہ رہی تھی. اور آپ کا بچہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے جناب, وہ بھی یہ باتیں سن رہا ہے. اور جب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم ذہن, جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ گوسپ کرنے لگتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بچہ تو وہ چیز ہے جس کو معصوم ہونا چاہیے, جس کا ذہن ان تمام خرافات سے پاک ہونا چاہیے. آپ کا اتنی سی چھوٹی ایج میں بچہ ان گوسپس میں انوالو ہو گیا ہے, اس کے دماغ میں ساری باتیں چل رہی ہیں. یہ کمپٹیشن, یہ خرافات, یہ گوسپ, یہ بچے کے اوپر کیا امپیکٹ دے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب بعض اوقات ماؤں کو کاپی کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کبھی وہ موبائل فون مذاق میں اپنے اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ 3-4 سال کی ہیں اور وہ بالکل اپنی ماں کو کاپی کر رہی ہیں. بالکل. اور ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس کی بھی ایگزیکٹلی وہی سٹائل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بچے جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں, اور میں ہنس رہی ہوتی ہیں, وہ یہ بات سوچتی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا, اس کی شخصیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. بالکل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کہ اس سے کیا پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بچے سیکھیں گے, اور ہمیں اپنے بچوں کو نیگیٹیو سے بچانا ہے. جیسے آپ نے بات کی جیلسیز ہوں گی, ہو سکتی ہیں, بچہ غیبت کرنا سیکھ سکتا ہے, بچہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے پیچھے, اور بچہ مینرز جو آداب ہیں کسی کو وزٹ کرنے کے, کسی کے گھر جانے کے, پرائیویسی کے, اس کے خلاف کام کرے گا, کیونکہ اگر اس نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں. اس کے علاوہ انہیلدی سینس آف کمپٹیشن بچہ سیکھے گا, لیگ پولنگ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں. اگر ہم اس کو ان چیزوں سے نہیں بچائیں گے. اچھا ان سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دیں اور ہم کہیں دراصل میں کیا کروں, میرا تو سسرال ہی برا ہے, میرا تو میکہ ہی ایسا ہے, میری تو بیوی ایسی, میرا تو شوہر ایسا, میرے گھر میں یہ جو سارے رشتہ دار ہیں یہی ایسے. ایسی بات نہیں ہے, بچہ ہمارے ایٹیچیوڈ سے سیکھے گا. تو ہم اس کو کیا کیا پازیٹیو بینیفٹس رشتہ داروں کے دے سکتے ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی کے دے سکتے ہیں, چاہے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ہم ان سے کبھی کبھار مل رہے ہیں. پہلی چیز جو بچہ سیکھتا ہے ٹالرنس, ورائٹی, کہ کتنے لوگ ہیں مختلف قسم کے, مل جل کے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. صبر,
کیونکہ آپ دیکھیں جب زیادہ لوگ ہوں گے فیملی میں, وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, آپ کو ہر چیز کے لیے صبر کرنا پڑے گا نا. آپ اکیلے ہیں, آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, آپ اور طریقے سے رہ رہے ہیں. کنول جی ایک بہت اہم پوائنٹ بتا رہی ہیں آپ, ہم اس کو انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو بچے پہ پازیٹیو اثر بھی ڈال رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ بچے کے اوپر نیگیٹو چیزیں ہی ہو رہی ہیں. ہم بچے کو کیا چیزیں سکھائیں گے کہ وہ ہر طرح کے سسٹم میں سروائیو کرنا سیکھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کنول ہمیں بتا رہی تھیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا کیا ہو سکتے ہیں. جی, فائدوں کی بات ہم کریں گے کہ صبر, میں نے آپ سے کہا, ٹالرنس. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ماں جو ہوتی ہے نا, اس کے پاس بہت سے بچے ہوتے ہیں, اپنے بچے ہیں, بہت سے گھر کے کام ہیں, سٹریسز ہیں. تو جب آپ باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے نا, اور بچے کی پیار کی کمی جو ہوتی ہے وہاں پہ, کہ بچے کو لگ رہا ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں مل رہی, وہ اس کو باقی لوگوں سے مل جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جب پرانے واقعات بتاتے ہیں, اس کے ذریعے وہ ایک اچھا ہیلدی کلچر بھی ٹرانسفر کرتے ہیں کہ بیٹھ کھانا کھاتے تھے, ہم پہلے اللہ کا نام لیتے تھے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں. رسپیکٹ بچہ سیکھتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر بھی چیخ چلا نہیں سکتا, تو مجھے برداشت کر کے رہنا ہے. اتنے زیادہ لوگوں سے جب بچہ ملتا ہے گھر کے اندر ہی, تو اس سے پہلے کہ وہ باہر کی دنیا سے ایکسپوز ہوتا ہے, وہ پبلک ڈیلنگ بھی سیکھ جاتا ہے. کہ یعنی کہ آپ کو جسے کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک, اس کو یعنی بہت سی بڑی بڑی باتیں بھی جو ہیں وہ بہت بڑی نہیں لگ رہی ہوتی, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے برداشت کرنی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کزنس کو کئی دفعہ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, اپنے چاچا کو, ماموں کو, خالہ پھپھو کو, ان کی کوئی ایسی ہیلدی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑی اچھی فیلنگ دیتی ہیں کہ مطلب میری فیملی میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں, اور آپ کئی دفعہ ان رول ماڈلز کو لے کے اسپائر کرتے ہیں کہ میں بھی ایسا بنوں. بالکل. اس میں دیکھیں جہاں پروز ہیں ظاہر ہے ہر چیز کے کونز بھی ہوں گے, لیکن کونز اس طرح سے ہم یوں سمجھ لیں, کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بے شک کہ 20 لوگوں کے اندر رہ رہے, اس کو پرائیویسی کا ایک حق ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ رواج زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچی جو بیاہ کر آئی جاتی ہے اب اس کا اپنا نہیں ہے, جو کچھ ہے سب کا شیئرنگ کے اندر ہی ہے نا. حالانکہ اس کو ایک اس کا اپنا بھی حصہ گھر میں الگ ہونا چاہیے جہاں اس کو پرائیویسی ملے, یعنی کہ بلا وجہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سسرال کی طرف سے, تاکہ بچی جو اپنی سپیس لے کر آئی ہے وہ سپیس اس کو ملے. آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں بعض اوقات 4 بچوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں, وہیں چولہا پڑا ہے, وہیں سب کچھ پڑا ہے, بس یہی ان کی کل ہے, اور باہر نکلتی ہیں تو وہ ہر چیز بغیر اجازت ہاتھ بھی نہیں بعض اوقات لگا سکتی. میں نے یہاں تک کیسز ڈیل کیے ہوئے ہیں جہاں ان کو نند یا شوہر اگر آ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو بہوؤں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کنورسیشن میں شامل ہو جائیں, یہاں تک کہ بہو اپنے کمرے کا دروازہ تک نہیں بند کر سکتی جب وہ گھر میں اکیلی ہے. تو یعنی کہ اس قسم کی مداخلت, اور یہ مداخلت ایک صرف فزیکل ذہنیت کے علاوہ ایموشنلی جو سٹریس لے کر آتی ہے, اور اس کا اگر شوہر بھی گھر پر نہیں ہے اور جب وہ واپس آئے اور ماں اگر اس کے آگے غلط بیانی سے کام لے گی, جو وہ ٹرسٹ ہسبینڈ اینڈ وائف کا تھا, اگر وہ شیٹر ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی دس از ناٹ اے ہیلدی سائن. اسی پوائنٹ سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو گرینڈ پیرنٹس کا انٹرفیرنس ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں, آج نہیں تو کل ہر کسی کو اسٹیج پہ جانا ہے جہاں پہ وہ خود ایک گرینڈ پیرنٹ ہوں گے. تو اس وقت کیا پتہ ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ انٹرفیرنس نہیں کرنی, دوسرے کی ڈومین کی عزت کیسے کرنی ہے. کہ سب سے آسان اصول تو یہ ہے کہ جب انسان گرینڈ پیرنٹ بنتا ہے نا, تو اپنی ہمت نہیں رہتی, جو آپ نے ہمت لگائی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پہ آپ لگا چکے ہوتے ہیں جوانی میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی سے زیادہ اون کرنا شروع کر دیتے ہیں گرینڈ پیرنٹ. مثلاً اگر ماں نے جرابیں نہیں پہنائی ہوئی, جوتی نہیں پہنائی ہوئی, پڑھا رہی ہے, کتنا پڑھا رہی ہے, کیسے پڑھا رہی ہے, آپ گائیڈ تو کریں, آپ بزرگ ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز ہیں بہت سارے, لیکن کرٹیکل ہو کے نہ کریں, آپ ان کو ہلکی ہلکی سپلیمنٹ کر دیا کریں چیزیں. آپ کا کام یہ ہے کہ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ انجوائے کرنا. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی لیٹنگ گو کرنا. لیٹنگ گو کا مطلب یہ کہ آپ سوچیں
میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا, میں نے جو اپنے بچوں کو سکھانا تھا سکھا دیا. اب یہ وہی میں پروڈکٹیوٹی آگے دیکھ رہی ہوں جو میری نسلوں تک جا رہی ہے. اب میرے بچے جو ہیں وہ آگے اپنے بچوں کی جیسے تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کریں. اور اگر میں نے ان کو کوئی روک ٹوک کرنی ہے, جتنا میں پیار محبت اور تحمل سے کروں اتنا زیادہ یہ سب میرے قریب آئیں گے, مجھے عزت دیں گے اور میرے مطابق معاملات کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو, ہم سب پیرنٹس کو اپنے آپ کو گرینڈ پیرنٹ رول کے لیے بھی بہت پراپر طریقے سے پریپیئر کرنا چاہیے. اور دوسری ایکسٹریم اس کی یہ ہے, جہاں اگر ساس کے کچھ ایشوز آتے ہیں تو وہاں بہو کے یہ بھی ایشوز آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھیں بعض اوقات اب وہ ایسے بچے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اولڈ ہومز کا کانسیپٹ ہے, تو اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ ان لائنز پر سوچنے لگ گئے ہیں کہ پھر ہم سے اب کیونکہ اب یہ مداخلت کرتے ہیں, ہمارے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں یا ہمیں ہماری پرائیویسی نہیں دیتے, لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے. تو پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ممبر پہ آپ جب چڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے آمین فرمایا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس آئے تھے اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ بچہ یا وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس رہیں یا ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر, یعنی کہ نہ کرے اس طرح سے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے, ٹھیک ہے, خدمت نہ کرے اس طرح سے کہ وہ جنت میں نہیں پہنچتا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جبریل نے جب لعنت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. اب آپ دیکھیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے کہ والدین بڑھاپے کی عمر میں ان کی خدمت کرنا, ہمارے بچوں کا اف تک نہ کہو, ہے نا, انہوں نے ماں کا کتنے درجے, والد کے درجے. ہم دوسری ایکسٹریم پہ کیا سوچنے لگ گئے کہ نہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر مداخلت کرتے ہیں سو ہم ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ڈیفینیٹلی ہے جو ہمارے اس طرف رجحان آنے والا ہے, اور اس سے بچوں کو ڈیفینیٹلی ان لائنز پہ نہیں سوچنا چاہیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ بالکل, ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل اکیلا رہ رہا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں مل جل کے رہ رہا ہے, ان دونوں بچوں کی پرسنالٹیز میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں ہم؟ ہمیں یہ دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ فیملی میں گھلنے ملنے والا ہے, اس کا فیملی انٹریکشن ہے, اس بچے کی پرسنالٹی میں کیا چینجز ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو بچہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا بڑی لارجر فیملی میں رہتا ہے نا, اس کے اندر یوزلی ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو عام زبان میں یہ بھی کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. اس کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی کئی دفعہ آتا ہے, یا اس کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانا بھی آتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹینشن بھی ملی ہوتی ہے. لیکن یہ تب اس صورت میں ہوگا جب اس کو اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا لوگوں کے ساتھ رہ کے ایک ہیلدی ماحول ملا ہوگا نا, اس کے اپنے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہیلدی ہے. لیکن اگر اس کے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہے تو وہ نفرتوں کے ساتھ ہوگا, وہ ہر بات پہ سوچے گا کہ یہاں تک بچوں کا ہو جاتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی بڑے ہو کے, یہاں تک ان کا ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی رشتہ دار کو نہیں ملنا جب میں خود انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا, یعنی کئی بچے الوف بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کوئی سچویشن آئیڈیل نہیں ہے, یعنی ہم سمجھیں کہ جی سب رشتہ دار اچھے ہوں گے, نہیں ایسے نہیں ہوگا نا. اسی لیے تو صلہ رحمی کے لیے اتنا زیادہ کہا گیا ہے, اور اسی لیے تو اس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے, کیونکہ ایک مشکل کام ہے اور اس کا اجر بھی اسی لیے بہت زیادہ بتایا گیا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ یہ کوئی ایک سیٹ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی والا بچہ جو ہے وہ زیادہ گھل ملنے والا ہوگا اور جو اکیلا ہے, یہ تو ماں کی تربیت اور آس پاس کے ماحول میں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا جو بچے اکیلے, ان کی مائیں ان کی بڑی اچھی تربیت کرتی ہے اور ان کو بڑے چھوٹے کا بہت اچھا احساس ہوتا ہے. جب وہ والدین اپنے بڑے بوڑھوں سے جا کر ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ تو بہرحال ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو تربیت دی جائے گی ماحول سے جو وہ سیکھیں گے وہ دونوں میں اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھیں ہماری بہت سی خواتین ورکنگ ہیں, اور وہ ورکنگ ہونے کے ناطے جب گھروں سے باہر جاتی ہیں تو بچوں کو ڈے کیئر سینٹرز اور ایسی جگہوں پہ بھیجتی ہیں, اور ہم کتنی ہاریفک سٹوریز سنتے ہیں. تو بات یہ کہ جن گھروں میں گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, کچھ بھی ہو, چاہے آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہ بھی ہوں, وہ پھر بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کو اس ٹائم پہ ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ ویلیو سسٹم ٹرانسفر کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اب میں آپ سے ایک لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی کنول, کہ آپ والدین کے لیے آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی جس سے وہ اپنے بچوں کو اچھا اسکل دے سکیں کہ وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ بچے جا رہے ہوں اور جا کے الگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جی ہم نے ان سے مل کے کرنا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرسٹریٹ نہ ہوں کسی بھی لیول پہ, اپنی انسیکیورٹیز کو آگے بچوں تک ٹرانسفر نہ کریں. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کسی وجہ سے کہ آپ تعلقات نہیں بنا پا رہے, آپ کے آپس میں کچھ کلیشز آ رہے ہیں, ہیومنز ہیں ہم,
ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے. تو لیٹ چلڈرن ڈیسائیڈ آن دیئر اون. لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں. صحیح. جس میں آتا ہے نا کہ احسنتم لانفسکم، تم اچھا کرو گے اپنے ہی لیے، تو جو اچھا دے گا وہ اچھا پائے گا بھی. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ساری گفتگو سے کم از کم ہم یہ تو نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں کہ اگر ہم جڑ کر رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. اور اسلام ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ صلہ رحمی ہم اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں، ہم اپنے ذہنوں کو بھی ہیلدی رکھیں اور اپنے بچے کے ذہنوں کو بھی ہیلدی رکھیں، اور ان کے ذہنوں میں بالکل بھی ذرا سا بھی اپنے دل کا گرج ٹرانسفر نہ کریں. میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور آپ اگلی دفعہ اگلے ایک سیریل میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.